اے اقبال اور قائد کے شاہینوں، آج میں تم سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، لیکن اس سوال کا جواب تم نے مجھے نہیں دینا۔ اس سوال کا جواب تم میں سے ہر ایک نے خود اپنے آپ کو دینا ہے۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ایک صحت مند نواز شریف کو ضمانت مل سکتی تھی؟ وہ نواز شریف جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی تھے انہوں نے ایک تحریک بنا دیا اس کے احتساب کو۔ میں نے آج تک پاکستانی کسی بھی لیڈر کو یا کسی بندے کو پوری دنیا میں اتنا بے عزت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا نواز شریف کے ساتھ اس پاکستانی قوم نے مل کر کیا۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد اس کو سزا ہوگی تو ہم سب اس تسلی میں تھے کہ اب ہم لوگوں نے اپنی تحریک کو منزل مقصود تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ ایک دم نواز شریف بیمار ہو گیا۔ کس نے بیٹھ کر روز صبح شام نواز شریف کے بارے میں یہ قسمیں کھائیں کہ نواز شریف بیمار ہے، ہم نے اس کے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، ہم نے اس کا یہ کروا لیا ہے؟ وہ کس نے وہ قسمیں کھائیں؟ لوگوں، یہ ریاست ہے، یہ میں اور تم نہیں ہیں کہ کسی لیبارٹری کے اندر گئے اور اس نے ہمیں جو رپورٹ ہمارے ہاتھ میں تھمائی ہم اس کے اوپر بس کر دیا اور ہم واپس آ کے اس کو تسلیم ہم نے کر لیا۔ لوگوں، یہ ریاست ہے، ان کے نیچے ہزاروں نہیں لاکھوں ڈاکٹرز ہیں، ان کے نیچے منسٹرز ہیں، ان کے مشیر ہیں، ان کے اوورسی کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد ہے، ان کی اپنی لیبارٹریز، ہزاروں لیبارٹریز ہیں۔ اے لوگوں، ان لوگوں نے ان ساری لیبارٹریز کی قسمیں کھا کر ہمیں کہا کہ وہ بیمار ہے، اور جب ان ساری لیبارٹریز پہ بھی بات بس ہو گئی تو ہمیں کیا کہا گیا کہ میں نے خود شوکت خانم سے اس چیز کی تصدیق کرا لی ہے کہ واقعی عمران خان نے کہا کہ واقعی جو نواز شریف یہ بیمار ہے، اور مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں اس کو جانے دوں گا، اور اس بیمار نواز شریف کو جس کے سرٹیفکیٹ آپ نے بیماری کی عدالت کے اندر دیے، اس بیمار نواز شریف کو عدالت نے ضمانت دی۔ کبھی بھی ایک صحت مند نواز شریف کو عدالت جو ہے وہ ضمانت نہیں دے سکتی تھی۔ ادھر وہ جہاز چڑھتا ہے اور ادھر آپ نے سارے کا سارا ملبہ اٹھا کے عدالت کے اوپر ڈال دیا کہ عدالت یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ اگر ہمارے ملک میں کوئی ایسا محکمہ رہ گیا ہے جو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ لوگوں کو انصاف پہنچاتا ہے، لاکھوں کیس سال کے وہ حل بھی کرتے ہیں، اگر لاکھوں وہ نہیں کر پاتے، کوئی تو امیر لوگوں کے ریپ کیسز، لوگوں کی چوری ڈکیتی، لوگوں کے پراپرٹی کے معاملات، کیا کیا چیز یہ عدالت حل نہیں کرواتی۔ ٹھیک ہے، دیر ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح کچھ ڈھانچہ تو کھڑا ہے اس محکمے کا۔ اور تم لوگ اپنی چھپانے کے لیے چوریاں، اپنے جھوٹ چھپانے کے لیے تم سارا کچھ اس ایک ادارے کے اوپر ڈال رہے ہو جو کہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری کوئی نہ کوئی امداد ابھی بھی کر دیتا ہے۔ لیکن تم لوگوں نے ہمارا پورا نظام، تم ہمیں اتنا مفلوج کر دینا چاہتے ہو، ذہنی طور پہ ہمیں نا امید کر دینا چاہتے ہو۔ اے لوگوں، ہمارے امید کی زمین تب تک بنجر نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا رب ہے۔ وہ اپنے فضل اور اپنے رحم سے ہماری ان زمینوں کو سیراب کرتا ہی رہے گا، اور یہ یاد رکھو، خدا کی قسم تمہارا رب ہمیشہ رہے گا، تو تمہاری امید کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی اگر وہ رب کے اوپر ہو۔ تم لوگوں نے غلط بندوں کے اوپر امیدیں لگا لی ہیں جو جگہ جگہ چوراہے چوراہے میں تمہاری امیدوں کو بیچ کر اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگوں، یہ سب ایک ہیں، یہ سب ایک ہیں، تم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ تم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ میں وہ 1450 سال پرانا پیغام لے کے تم لوگوں کے لیے نکلا ہوں، ایک ہو جاؤ لوگوں، ایک ہو جاؤ۔ میں یا میرے جیسا کوئی اور، اگر میرے پہ اعتبار نہیں ہے، میں تو ایک عام آدمی ہوں، مجھے تو تم جانتے بھی نہیں ہوگے، میں صرف تم میری نیت، میری آواز سے ہی پتہ لگا سکتے ہو، اس سے زیادہ تو میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے فی الحال۔ لیکن اگر تم کسی ایسے بندے کو جانتے ہو جو یہ چاہتا ہے کہ اب تفریق نہیں کرنی، اب سیاست نہیں کرنی، اب سب کو ایک کرنا ہے، تو پلیز اس کو جوائن کرو، نہیں تو مجھے جوائن کرو۔ جو بندہ سیاست کا نام لے اس کو ڈینائی کر دو، اب ہم نے سیاست نہیں کرنی، اب ہم نے ایک ہونا ہے، ہم ایز اے پاکستانیز ایک ہوں گے۔ تم لوگوں کو پارٹیوں میں انہوں نے بانٹ دیا، تم لوگوں کو فرقوں میں انہوں نے بانٹ دیا، لیکن ایک چیز ابھی بھی تم سب میں مشترک ہے، اور وہ ایک پاکستانی ہونا۔ اگر تم کسی پارٹی کے ووٹر اور سپورٹر ہو سیاست کے اندر تو تم رہو، اگر تم کسی فرقے کے تھرو اپنی زندگی، دینی زندگی گزارتے ہو تو تم گزارتے رہو، میں تمہیں ان چیزوں سے قطعی طور پہ منع نہیں کر رہا۔ لیکن جب اس ایک تحریک کی، اس ایک کوشش کی بات آئے گی جس میں ہم سب کو پاکستانیوں کی طرح جڑنا ہے، ہم اس کے اندر کسی کو تفریق نہیں ڈالنے دیں گے۔ آج تم لوگ ایک پاکستانی بن کر جڑ جاؤ، تمہاری طاقت ایک ہو جائے تو ان لوگوں کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی۔ ان میں سے کوئی مائی کا لال اپنی مرضی تمہارے اوپر نہیں کر سکتا۔ تم لوگوں نے 1000 دفعہ دیکھا ہے کہ کبھی کسی غریب آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، اس کے بچے کے ساتھ کسی پولیس والے نے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، صرف اس کے ارد گرد کے چند گھرانے اس کا ساتھ دیتے ہیں، صرف اس کے ارد گرد کے چند گھرانے، اور وہ اس کا حق اس کو دلوا کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ سڑک بند کرتے ہیں، کبھی وہ تھانے کے باہر جاتے ہیں، لیکن ان کے ایک اتنے سے لوگوں کے، اتنے سے جھمگٹے کے ایک ہونے کی وجہ سے ان کی طاقت دیکھ لو۔ تو اے لوگوں، جب تم سارے ایک ہوگے، تمہیں جو سیاست کہے تم اس کو ڈینائی کر دو، تمہیں کوئی بندہ فرقے کی بات کر کے روکے، کچھ کر کے روکے، اس کو ڈینائی کر دو۔ ایز پاکستانیز ایک ہو جاؤ، ہم مسلم امہ ہیں،
اور جتنے ہمارے ایسے بہن بھائی جو کہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہم ان کو پاکستانیوں کی طرح، پاکستانی بہن بھائیوں کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ آج کا یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اگر ہم چاہیں تو یہ بہت آسان ہے، جتنا یہ سننے میں لگ رہا ہے یہ اتنا ہی آسان ہے، لیکن صرف ارادہ کرنا مشکل ہے۔ تم لوگ ایک دفعہ ارادہ کر لو کہ تم نے ایک ہونا ہے، سب طریقے، ہر چیز تمہارے سامنے ون بائی ون آتی جائے گی۔ تم اپنے محلوں میں ایک ہونا سٹارٹ کرو، تم اپنی گلی میں ایک ہونا سٹارٹ کرو، لیکن ایک دوسرے سے یہ بات کرو کہ یار اب ہمیں کچھ کرنا ہے، ہم ان جھوٹے ناخداؤں کے اوپر کتنی دیر اعتبار کریں گے، ان میں سے جو آتا ہے وہ ہمیں ذبح کر دیتا ہے، جو آتا ہے وہ ہمیں ذبح کر دیتا ہے۔ جب یہ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو یہ مرد مومن ہوتے ہیں، یہ ہمارے دل کی آواز ہوتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں خواہشات ہوتی ہیں ان کی زبان پر وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ اقتدار کی کرسی پر آ کے بیٹھتے ہیں یہ فرعون بن جاتے ہیں، لوگوں یہ فرعون بن جاتے ہیں۔ 70 سال سے تمہارے ساتھ یہی بار بار یہی سٹوری چل رہی ہے، ہر دفعہ تم ایک نئے بندے پر اعتبار کرتے ہو۔ چھوڑ دو ان لوگوں پہ اعتبار کرنا، سب سے پہلے اپنے رب پر اعتبار کرو اور پھر اپنے ارد گرد اپنے معمولی بہن بھائیوں پہ۔ جب تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے تو خدا کی قسم معمولی نہیں رہو گے، کبھی بھی معمولی نہیں رہو گے، اور یہ واحد حل ہے تمہارا اس ساری چیز سے نجات کا۔ ورنہ یہ لوگ جو آج کل کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ہر چیز کو تمہارے لیے تم لوگ خود ہر چیز کو گالی دیتے ہو، عدالت کو تم گالی دیتے ہو، حکومت کو، ڈپارٹمنٹس کو، ایک ایک چیز کو، یہ جان کے تم لوگوں کو اتنا مفلوج کر دینا چاہتے ہیں کہ تم لوگ ایز اے قوم ختم ہو جاؤ۔ اگر تم لوگ بچنا چاہتے ہو تو ایک ہو جاؤ لوگوں، ایک ہو جاؤ، مجھے جوائن کر لو، مجھے نہیں کسی اور کو جوائن کر لو، پھر سے کہوں گا، لیکن اب ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر اب تم ایک نہ ہوئے تو تمہارا ملک ختم ہو جائے گا، یہ لوگ تمہیں کھا پی جائیں گے، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں بچے گا۔ پلیز ایک ہو جاؤ، پلیز ایک ہو جاؤ، اپنی طاقت کو سمجھو، پلیز ایک ہو جاؤ۔